عزیز سامعین السلام علیکم، میں سید ندیم حیدر اپنے یوٹیوب چینل اسلامک نالج SNH کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو ویڈیو پیش کر رہا ہوں اس کا تعلق سورہ کاف کی آیت نمبر 3 سے 11 تک سے لیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ آئیے سورہ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں بیان فرمائی ہیں۔ آئیے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، بھلا کیا ہم مرکب جائیں اور مٹی ہو جائیں گے، اس وقت ہمیں پھر زندہ کیا جائے گا، یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے، ہمیں ان کا پورا علم ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ کر رکھتی ہے۔ یہ اس بات کا جواب ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمارے جسم کے وہ حصے دوبارہ کیسے جمع ہوں گے جن کو مٹی کھا چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جسم کے جن جن حصوں کو مٹی کھاتی ہے ان سب کا ہمیں پورا علم ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے ان کو دوبارہ بحال کر دینا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج، دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کبھی کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کاہنوں کی باتیں ہیں، کبھی قرآن کریم کو شاعری قرار دیتے ہیں، اور کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ دیوانہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے بنایا ہے اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے اور اس میں کسی قسم کے رخنے نہیں ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں اور اس میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں۔ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے آسمان سے برکتوں والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجور کے اونچے اونچے درخت جن میں تہ بہ تہ خوشے ہوتے ہیں۔ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَاتٍ مَّيْتَةً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کریں، اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دے دی، بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا۔ جس طرح ایک مردہ پڑی ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زندگی عطا کر دیتے ہیں کہ اس میں ڈالے ہوئے بیج سے طرح طرح کے سبزیاں، پھل اور اناج وجود میں آ جاتا ہے، اسی طرح جو لوگ قبروں میں مٹی ہو چکے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نئی زندگی دینے پر قادر ہے۔